قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کہ راہیں دی کہ موڑ دی۔ معزز سامعین کرام، جناب صدر اور یہاں پر تشریف فرما جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ حضرات ہیں، تمام کو میں اپنی جانب سے اور پورے مسلم سماج کی جانب سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں اپنے منچ پر بلا کر جو عزت بخشی ہے اور بھائی چارگی کا جو ثبوت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں، رحمت عطا فرمائیں۔ یہی بھائی چارگی، جس بھائی چارگی سے آپ نے ہمیں اور بلایا ہے اپنے منچ پر، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل یہی پیغام ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، اور چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے سب کا پیدا کرنے والا رب ایک ہے۔ جب سب کا رب ایک ہے، سب کو بنانے والا ایک ہے، تو پھر ہم الگ کیوں ہو؟ ہم بھی ایک ہونا چاہیے۔ ہماری شادیوں میں آپ ہونی چاہیے، آپ کی شادیوں میں ہمیں موجود ہونا چاہیے، آپ کے سکھ میں ہمیں ہونا چاہیے، ہمارا سکھ میں آپ کو ہونا چاہیے، ہمارے دکھ میں آپ کو اپستھت ہونا چاہیے، آپ کے دکھ میں ہمیں حاضری لگانی چاہیے۔ ہمارا غم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، اور یہی ادیش جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی زندگی کو پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انسان ایک دوسرے سے الگ رہتا تھا۔ ایک خاندان دوسرے خاندان سے ایک تالاب میں پانی پینے کی وجہ سے کئی پیڑھیوں تک جھگڑا لگتے تھے، لیکن پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو آپس میں ہم سب برابر ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا پالنہار ایک ہے، جو خدا تجھے روزی پہنچاتا ہے وہ اللہ ہمیں بھی روزی پہنچاتا ہے۔ تمہارا ناک جس طرح ہے ہمارا بھی ناک اس طرح ہے، جس نے تمہارے کانوں کو سننے کی طاقت دیا اسی رب نے ہمیں بھی کانوں میں سننے کی طاقت دیا۔ جس رب نے تمہارے اندر زبان بنایا اسی رب نے ہمیں اور آپ کا بھی زبان بنایا، اس لیے ہم سب ایک کنیکٹڈ لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ نے محبت برسائے، لوگوں نے آپ پر پتھر مارے، آپ نے پیار برسایا، آپ نے کبھی نفرت سے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ یہاں تک کہ لوگ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کی حالت میں لوگ اوجڑی ڈال کر جانوروں کی کھال ڈال کر چلے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے لیے بد دعا، بدلہ تو چھوڑ دیجئے، کبھی برا شبد بھی نہیں نکالا۔ اللہ کے نبی جس راستے پر چلتے تھے لوگ اس پر کانٹے بچھا دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دنیا میں نفرت نہیں بلکہ محبت پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ میرا رب نے مجھے کہا ہے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور میرا رب یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان برابر ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ ہماری مسجدوں میں آ سکتا ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نان مسلم آدمی مسجد میں آیا اور مسجد میں آنے کے بعد پیشاب کرنے لگا، تو صحابہ جو مسلم تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیے اسلامی دھرم کے علاوہ یہ غیر دھرم کو ماننے والے آدمی ہے اور یہ آ کر مسجد میں ہمارا پیشاب کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ، اسے پورا پیشاب کرنے دو۔ جب وہ آدمی پورا پیشاب کر لیا
تب اس کو بلایا اللہ کے نبی نے اور کہا دیکھیے یہ مسلمانوں کا سب سے پاک اور پوتر جگہ ہے اور اس جگہ پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیا تمہیں گوارا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں لوگ بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم اس جگہ پہ پیشاب کرو؟ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اس بات سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ بدلے کے بارے میں بد دعا بھی نہیں کی۔ اللہ کے نبی کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا گیا، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی نے انسانیت کے خلاف ایک شبد نہیں کہا، اور کبھی بھی کسی بھی دھرم کے بارے میں اللہ کے نبی نے برا نہیں کہا۔ پورا قرآن کھول کر کے دیکھ لیجئے، پورے حدیثوں کو دیکھ لیجئے، پورے اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیونکہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بھائی کو بھائی سے کنیکٹ کرتا ہے، شوہر کو بیوی سے کنیکٹ کرتا ہے، ماں کو بیٹی سے کنیکٹ کرتا ہے، بھائی کو بھائی سے کنیکٹ کرتا ہے، ایک مذہب کے لوگوں کو دوسرے مذہب کے لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آج اس جے گرو کے منچ سے ہم سب یہ عہد لے، پیغام لے کہ انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کا عزت کریں گے، چاہے ہم انسان کسی بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن انسان کے حقوق کو کبھی پامال نہیں کریں گے، پیروں تلے نہیں روندیں گے۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات اللہ کے نبی کی زندگی پر مختصر چند شاعری میں جو ہے ترنم سے میں سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی اجازت چاہتے ہوئے کہ اللہ کے نبی جب اس دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو، بھائی چارگی کو طائف کے والوں پر پہنچانے کے لیے گئے تو لوگوں نے ان کو مارا، گالی دی، بچوں کو لگا دیا۔ اس شاعری کے اندر میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے بغور سنیں کہ ان کی زندگی کس طرح سے تھی اور وہ کیا چاہتے تھے۔ تڑپ اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جس میں پیمبر یاد آتا ہے۔ جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جس میں پیمبر یاد آتا ہے۔ جدھر حضرت گزرتے تھے ادھر پتھر برستے تھے، جدھر حضرت گزرتے تھے ادھر پتھر برستے تھے۔ محمد مصطفیٰ پھر بھی دعائیں خیر کرتے تھے۔ یہ حالت تھی محمد کی کہ خون عالم تک پہنچا، یہ حالت تھی محمد کی کہ خون عالم تک پہنچا، کہ سارا جسم تھا معمور زخموں سے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حالت دیکھ کر فوراً فرشتوں نے کہا کر، یہ حالت دیکھ کر فوراً فرشتوں نے کہا کر، مٹا دیں ہم انہیں فرعون حامان کی طرح جا کر۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی پر تکلیف اور برسات ہونے لگا تو اس وقت اللہ کے نبی نے کے سامنے آسمان سے اللہ پاک فرشتے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ اے رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور جو آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اسے مٹا دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا انسانوں کے بارے میں، میں یہ شعر آپ کو سناتا ہوں۔
کہاں حضرت نے میں آیا نہیں قہر و غضب بن کر، کہاں حضرت نے میں آیا نہیں قہر و غضب بن کر، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر۔ ماشاءاللہ پھر سے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جس بھائی چارگی سے ہمیں اور مدعو کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھائی چارگی ہم امید کرتے ہیں کہ جب تک ہماری سانسیں چلتے رہے گی اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گا، انشاءاللہ اسی طرح سے ہم بھائی بھائی رہیں گے، چاہے پوری دنیا